ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تاب جس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو ناول پسند آیا ہوگا اب تک، اور آج میں کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو فوراً ہی ایپیسوڈ نیکسٹ ایپیسوڈ پرووائڈ کروں، لیکن ڈیوریشن تھوڑا سا کم ہے تو آپ لوگوں کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اور آج ہماری یونیورسٹی میں کپاس میلہ تھا اور بہت مزہ آیا، ابھی بھی چل رہا ہے میلہ، لیکن خیر ہم آ گئے، اب سارا دن تو ادھر نہیں رہ جا سکتا، کلاسز بھی تھی، کل پھر میرا میٹ کا پیپر بھی ہے جس کی تیاری بھی مجھے کرنی ہے، اور آئی تھاٹ کہ مجھے کل کے لیے آپ لوگوں کو ویڈیو پرووائڈ کرنے کے لیے آج سے ریکارڈنگ کر لینی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میں مزید باتیں نہیں کرتی کیونکہ بہت ساری باتیں میں نے پہلی ایپیسوڈ میں کی ہے، اور آئی ایم سو سوری کہ آپ لوگوں کو اتنا برداشت کرنا مجھے پڑھا، اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو باتیں نہیں سننا ہوتی تو پلیز مت سنا کیجیے، جسٹ ناول کو انجوائے کیا کریں، باتیں مت سنا کریں۔ میں آپ لوگوں کو فورس نہیں کرتی، آپ لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسکپ کر دیا کریں، لیکن کچھ لوگ فضول میں جو مجھے میسیج کرتے ہیں نا، کمنٹ کرتے ہیں، وہ پلیز مت کیا کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا میسیج کرنا میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، ایک آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ آپ لوگ اسکپ کر دیا کریں، پھر اس طرح سے میں کمنٹ کرنا کہ آپ اتنا بولتی ہیں، آپ فضول بولتی ہیں، یہ ہے وہ، تو بھائی میں بولتی ہوں میرا چینل ہے، میری مرضی، میں جس طرح سے کروں، آپ کو پرابلم ہو رہی ہے نا تو آپ اسکپ کر دو، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال اب نہیں بولتی زیادہ، تو اس وجہ سے نہیں بول رہی کہ مجھے ان کا ڈر ہے یا ایسا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، مجھے جسٹ ناول پڑھنا ہے اور میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، ورنہ میں ضرور باتیں کرتی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو، اور مجھے بھی انتظار ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ میں بھول چکی ہوں کہ ناول میں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن آئی نو کہ یہ ناول بہت اچھا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو۔ نیا ASP صوفے پہ براجمان بختیار شاہ ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے۔ وہ کب آیا؟ انہوں نے مقابل بیٹھے SHO کو دیکھا۔ ان کی لا علمی SHO کے چھکے چھڑا گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاہ جی ہر بات کی طرح اس ضروری خبر سے بھی آگاہ ہوں گی، لیکن انہیں انجان پا کے اسے اپنی متوقع شامت صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ آج صبح سرکار، انہیں دیکھتے ہوئے اس نے بامشکل تمام تھوک نکلا۔ اور تو مجھے اب بتا رہا ہے جب وہ سر پہ مسلط ہو چکا ہے؟ تیوریاں چڑھائے وہ بآواز بلند دھاڑے۔ تو SHO نظریں جھکا گیا۔ اس خبر نے صبور شاہ کو اس روز پارٹی میں ہونے والی گفتگو یاد دلا دی۔ اوہو، اس نے بے اختیار اپنی پیشانی مسلی تو بختیار شاہ نے پلٹ کر بھائی کی طرف دیکھا۔ اصل میں بھاجی، مجھے اس بارے میں تھوڑی بہت سن گن پارٹی والے دن ہی عاشم سے پتہ چل گئی تھی، اور میں آپ سے اسے ڈسکس بھی کرنے والا تھا، لیکن پھر وہ رشتے والی بات کو لے کر ایسی الجھن پڑی کہ یہ مسئلہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ وہ ان کی استفہامیہ نظروں کے جواب میں بولا، یہ تمہارا نہیں، ان حرام خوروں کا کام تھا جنہیں میں بٹھا کر کھلا رہا ہوں۔ اس کی بات پہ انہوں نے غصے سے SHO کو گھورا۔ قسم لے لے سرکار، ہمیں تو خود کانوں کان خبر نہیں ہوئی، بالکل ہی اچانک نازل ہوا ہے۔ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کو جلدی سے بولا۔ اوہ بہت بک نہ، اوہ زیادہ بکواس نہ کرو۔ انہوں نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ یہ جو اتنے مہینوں سے خبریں گرم تھی کسی افسر کے آنے کی، تب کیوں نہ کان دھرے تو نے؟ سو رہا تھا کیا؟ ایک عرصہ ہو گیا سرکار، یہاں کوئی بڑا افسر آیا ہی نہیں، اب مجھے کیا پتا کہ اس بار۔ وہ منمنا کے چپ ہو گیا تو بختیار شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، خود انہوں نے بھی تو ان خبروں کو غیر اہم جان کے اپنی ساری توجہ سیاسی منظرنامے اور اپنے جوڑ توڑ پہ مرکوز کر دی تھی۔ غفلت تو ان سے بھی ہوئی تھی۔ کون ہے اور کس کماش کا ہے؟ وہ بولے تو آواز میں پہلے سا غصہ نہ تھا۔ SHO نے دل میں شکر ادا کیا۔ لاہور شہر کا ہے جی، کسی پروفیسر کا بیٹا ہے، 2 سال پہلے مقابلے کا امتحان پاس کیا ہے، سنا ہے بڑی پٹھی مت والا آدمی ہے۔ اس نے آج کے آج نکالی گئی تفصیل بڑے شاہ جی کے گوش گزار کی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ نام کیا ہے؟ سیف علی جنگ، SHO نے جواب دیا۔ بال بچے دار ہے؟ نا جی، بختیار شاہ نے سر ہلاتے ہوئے صوفے کی پشت سے کمر ٹکائی۔ صبور، چند لمحوں کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے بھائی کی طرف دیکھا۔ جی بھاجی، کل جا کے ذرا ملاقات تو کرو نا اس پٹھی مت والے سے۔ اس کے انتزاعیہ انداز پہ صبور شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاتھ ذرا ہولا رکھنا، CSP آفیسر ہے، اس کے اختیارات کی حد SP کے اختیارات کو چھوتی ہے۔ انہوں نے اسے متنبہ کیا۔ آپ بے فکر رہیے،
صبور شاہ نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کل دیکھتا ہوں میں کتنے پانی میں ہے موصوف۔ اور ایس ایچ او جمیل کو اپنی پریشانی آدھی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اب شاہ جی جانتے اور ان کا کام، وہ تو سوکھا ہو گیا تھا۔ اگلے دن جس وقت صبور شاہ نے تھانہ نور والا کی حدود میں قدم رکھا، وہ بے اختیار ٹھٹک گیا۔ ایس ایچ او سے لے کر تمام سپاہی تک مستدی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اپنی ڈیوٹی پہ حاضر تھے۔ ان کی وردیوں سے لے کر تھانے کے ایک ایک کونے تک ہر چیز اور ہر جگہ نئے ایس پی صاحب کے زیر آتاب چمک رہی تھی۔ وہ ہر شے پہ بظاہر چڑھتی لیکن در حقیقت گہری نظر ڈالتا سیدھا اس افسر شاہی کے کمرے میں چلا آیا جو کسی فائل پہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دستک کی آواز پہ اپنے دھیان میں بیٹھے سیف علی جنگ نے نظریں اٹھائی تھی اور دروازے میں کھڑی ہستی کو دیکھ کے اس کی نگاہیں آنے والے پہ جم کر رہ گئی تھی۔ صبور شاہ کروپر سے چلتا ٹیبل کے دوسری جانب آ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے سید صبور نظر حسین شاہ کہتے ہیں، اور اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سیف علی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میں سیف علی جنگ، ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے بھاری لہجے میں اپنا تعارف کروایا تو غیر ارادی طور پہ صبور شاہ کی نظریں اس کا جائزہ لینے پہ مجبور ہو گئی۔ اونچا لمبا قد، مضبوط جسامت اور سرخ و سفید رنگت جس پہ سیاہ مونچھیں اور بھری بھری سی فینشنی داڑھی بے حد جچ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور اور چھا جانے والی شخصیت کا مالک تھا۔ تشریف رکھیے، کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنی نشست سنبھالی۔ صبور شاہ قصداً پھیل کے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ تو آپ یہاں کے اے ایس پی تعینات ہوئے ہیں؟ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے صبور شاہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی، وہ بنا کسی تاثر کے بولا۔ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جب آپ جانتے ہیں صبور صاحب تو کیوں یہ فارمیلٹی نبھا رہے ہیں؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سیف استضائی انداز میں مسکرایا تو صبور شاہ بے اختیار لب بھینچ گیا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے بند سی گئی اور تبھی بالکل اچانک صبور کو لگا جیسے اس نے آنکھوں کے اس تاثر کو کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں۔ اس نے یادداشت پہ زور دیا مگر نیلی آنکھوں والا کوئی بھی شخص اسے یاد آ کے نہیں دیا۔ اپنے اندر سر اٹھاتے اس عجیب سے احساس کو جھٹکتے ہوئے وہ آگے کو جھکایا۔ پھر تو تمہیں بھی پتہ ہوگا سیف علی جنگ کہ یہ علاقہ کس کا ہے؟ آن کی آن میں آپ جناب کا تکلف طلب کرتے ہوئے وہ اپنے انداز میں مدعے پہ آیا تو سیف کی نیلی آنکھوں میں سرد مہری سی پھیل گئی۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے۔ صبور پرسکون سا مسکرایا۔ اب مزید جان لو کہ اس علاقے اور یہاں کے لوگوں کے مالک ہیں ہم۔ تم نے یہاں رہنا ہے تو ضرور رہو، لیکن یہاں راج کرنے کے خواب کبھی مت دیکھنا۔ میں خوابوں پہ نہیں، عمل پہ یقین رکھتا ہوں سید صبور شاہ۔ اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے وہ اس کے نام پہ زور دیتے ہوئے بولا تو مقابل کے پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں تم باغی ہو؟ نہیں، سیدھے لفظوں میں میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ کسی سے حکم لینا میری سرشت میں شامل نہیں، مضبوط لہجے میں کہتا وہ دونوں بازو میز پہ ٹکائے آگے کو جھک آیا تو صبور شاہ چند ثانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اپنی مرضی چلاؤ، ہم اپنی طاقت آزمائیں گے، لیکن اگر تمہارا مل کر چلنے کا ارادہ بنے تو ہماری طرف سے دوستی کا دروازہ کھلا ہے، چلے آنا۔ آفر کا شکریہ، بے نیازی سے جواب دیتا وہ سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس کا انداز صبور شاہ کو سر تپا سلگا گیا۔ شعلے برساتی نظروں سے اس کے جھکے سر کو دیکھتا وہ لب بھینچے ایک جھٹکے سے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سیف علی جنگ نے ہاتھ مار کر سامنے کھلی فائل بند کر دی۔ تم لوگوں کے راج کے دن ختم ہوئے صبور شاہ، اب دیکھنا میں کون کون سے کھاتے کھولتا ہوں۔ غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے اس نے زور سے ہاتھ میں پکڑا پین دبایا کہ وہ اس کی انگلیوں کے نیچے پٹک گیا۔ مصطفیٰ، اپنے نام کی پکار پہ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان نے لان کی طرف دیکھا تھا اور شاہ بی بی کو وہاں کرسی پہ برا جمان دیکھ کے وہ ان کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم شاہ بی بی، وہ مؤدب سا ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب عبداللہ کی؟ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اپنے کھڑے کھڑے نقوش اور کھلتی ہوئی رنگت کے ساتھ دل موہ لینے والی کشش رکھتا تھا۔ اس کا یہ رنگ و روپ بلوں کی مرہون منت تھا۔ وہ گھنے بالوں والی ایک خوبصورت سکھنی تھی جس کا رنگ چاندنی کی طرح چمکتا تھا۔ مصطفیٰ کے بال بھی ماں کی طرح گھنے اور آنکھیں سیاہ کالی تھی۔ بچپن اور جوانی کی سرحد پہ کھڑا وہ اب 18 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کی بھیگتی مسیں کچھ گہری ہونے لگی تھی۔ قد میں بھی ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوا تھا لیکن جسم فی الحال صرف لمبائی پہ ہی اکتفا کیے ہوئے تھا، چوڑائی کا دور تک نام و نشان نہ تھا۔ بہتر ہیں، اس کے نشست و برخاست
اور گفتگو میں حویلی کی تربیت کے باعث زمین و آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، شاہ بی بی مطمئن ہوئی تھی۔ ان گزرے سالوں میں عبداللہ کو دمے کا مرض ہو گیا تھا، جس کے باعث اس کی طبیعت اکثر نرم گرم سی رہتی تھی۔ ایسا ہے کہ آج مجھے اور بچیوں کو شہر لے جانا، انہوں نے شادی کے لیے کچھ خریداری کرنی ہے۔ انہوں نے خاندان میں آنے والی ایک شادی کا حوالہ دیا تو مصطفیٰ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی بہتر، اس نے جب سے ڈرائیونگ سیکھی تھی یہ ذمہ داری بھی اس پہ آ گئی تھی، کیونکہ شاہ بی بی اور شاہ صاحب کی گھر کی خواتین کے لیے اس میں اور صبور شاہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ اور بات تھی کہ اس میں اور شہری رنگ ڈھنگ میں جوان ہوتے، صبور شاہ میں وقت گزرنے کے ساتھ مالک و ملازم والا ایک فاصلہ خود بخود آ گیا تھا، جس میں بہت بڑا ہاتھ بختیار شاہ کا بھی تھا، جو ان گزرے ماہ سال میں غرور اور طاقت کی چلتی پھرتی تصویر بن چکے تھے۔ معصومہ سے شادی کے بعد بڑی حویلی کے سید رجب حسین شاہ اور ان کی تینوں بیٹوں کے رنگ ڈھنگ نے تند خو اور اکھڑ مزاج رکھنے والے بختیار شاہ پہ خوب اثر دکھایا تھا۔ وہ دنوں میں ہی جاہو حشمت کے غرور میں ڈوبے ایک روایتی جاگیردار بنتے چلے گئے تھے، جس کا اثر صبور شاہ کے کچے ذہن پہ بھی خوب ہوا تھا۔ اس کے لیے بھاجی کے اسلحے اور شکار کا شوق، ان کا لوگوں پہ روب و دبدبہ، گاڑیاں، باڈی گارڈز، یہ سب اپنے بابا صاحب کی سادہ طرز زندگی کے برعکس بے حد کشش کا باعث تھا، جس سے مرعوب ہوتے ہوتے وہ خود بھی اسی انداز و اطوار میں رنگتا چلا گیا تھا۔ اس کی سوچ کیا بدلی تھی! بچپن کا دوست مصطفیٰ بھی بہت خاموشی سے اس کے ملازمین کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ کتنے بجے تک نکلیں گی؟ اس نے شاہ بی بی کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی برآمدے کا دروازہ کھول کر 16 سالہ زرناب تھپ تھپ کرتی پھپھی کی طرف چلی آئی تھی۔ سرخ اور اورنج رنگ کے چنری کے سوٹ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ شانے پہ پڑی بے ترتیب سی چٹیاں اس کی کھلنڈری طبیعت کی خماس تھی، جبکہ ماتھے کے بل اس کا موڈ خراب ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ نظریں چراتے چراتے بھی مصطفیٰ کا دل بری طرح ڈول گیا تھا۔ زرناب شاہ کے آس پاس رہتے وہ کب اسے چاہنے لگا تھا، اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ شاہ بی بی، اس کی خفگی بھری پکار پہ کوثر شاہ نے بھتیجی کی طرف دیکھا تھا۔ اماں جان مجھے نیا سوٹ نہیں لینے دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں الماری بھری ہوئی ہے، انہی میں سے کوئی پہنو۔ منہ بسورتے ہوئے اس نے ماں کی شکایت کی۔ اس کا منہ ٹکانا ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا۔ میٹرک کے پرچے دینے والی ہو، مگر اب بھی بچوں کی طرح بات بات پہ منہ لٹکا لیتی ہو۔ ان کی نظروں میں اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ تو کیا میٹرک کے پرچے دینے والوں کا دل نہیں دکھتا؟ پھپھی کی اس نرالی منطق پہ اس نے ناراضگی سے انہیں دیکھا تو بے اختیار شاہ بی بی ہنس پڑی، جبکہ مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا لیا۔ زرناب نے غصے سے دونوں کو دیکھا۔ آپ دونوں ہنس کیوں رہے ہیں؟ تیری عقل مندی پہ ہنس رہے میری جان، شاہ بی بی ہنستے ہوئے بولی تو زرناب کی چھوٹی سی ناک پہ دھرا غصہ دو چند ہو گیا۔ میں بس شادی پہ ہی نہیں جا رہی، وہ خفا خفا سی پلٹی۔ تمہاری مرضی، ویسے میں 1 گھنٹے تک مصطفیٰ کے ساتھ شہر نکلنے والی ہوں۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے شاہ بی بی شرارت سے مسکرائی تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ ان کی بات نے زرناب کو مصطفیٰ کے ساتھ حساب برابر کرنے کا اچھا موقع دے دیا۔ اس چلغوزے کے ساتھ؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا تو اس اچانک اٹیک پہ چلغوزے کی مسکراہٹ اڑنچھو ہو گئی۔ زرناب، شاہ بی بی کی آنکھیں نکالنے پہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اب خود دیکھیے بی بی، کیسے چلغوزے کی طرح بالکل سفید اور لمبا سا ہے۔ وہ کلکل کرتی ہنسی کے درمیان مصطفیٰ کو شوخی سے دیکھتے ہوئے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شاہ بی بی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر وہ خود بھی جھمپا سا ہنس پڑا تھا۔ لان سے آتی ہنسی کی آواز پہ اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر بچی کو سلاتی معصومہ شاہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا اور وہاں کا منظر دیکھ کر ان کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں اب اس لڑکے مصطفیٰ کے حویلی میں یوں منہ اٹھائے گھومنا بند ہونا چاہیے، وہ پلٹ کر شوہر کی طرف آتے ہوئے بولی، جو بیڈ پہ نیم دراز سگریٹ پینے میں مشغول تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا مطلب کیا ہوا؟ گھر میں 3 جوان لڑکیاں نظر نہیں آتی آپ کو؟ وہ بیڈ کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ کیا کریں، بابا صاحب کا پھیلایا ہوا کھڑا آ گئے۔ انہوں نے ناپسندگی سے سر جھٹکا۔ نہ تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ماتھے پہ بل ڈالے انہوں نے بختیار شاہ کی طرف دیکھا۔ بند کریے اس کا یہ اندر باہر پھرنا، غصے سے بولتے ہوئے انہوں نے پاس پڑے کارٹ میں گڑیا کو ڈالا۔ گڑیا ان کی پہلی اولاد تھی جو بہت دعاؤں کے بعد اب کہیں جا کے شادی کے 6 سال ہوئی تھی۔ اس دوران انہوں نے بختیار شاہ کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ماں باپ کے کان میں اپنے چھوٹے بھائی ہاشم اور زرناب کے رشتے کی بات ڈال دی تھی، تاکہ اکلوتی بیٹی کو وٹے سٹے میں دینے کے بعد سفید حویلی والے ان پہ کبھی سوکل لانے کا سوچ بھی نہ سکے، کیونکہ خاندانی بیوی کو چھوڑنے کا رواج تو نہیں تھا۔ البتہ دوسری تیسری شادی عام تھی۔
ہاشم شابی بہن کے اس فیصلے سے خاصا خوش اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ زینب سے رشتہ جوڑنے میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ ایک تو وہ خوبصورت بہت تھی، دوسرا اس سے شادی کے بعد وہ پیر سید نذر حسین شاہ کا اکلوتا داماد بن جاتا جس کی شان اور مرتبے کے سامنے ایک زمانے نے سر جھکانا تھا، اور تیسرا زینب سے جڑی وہ ساری زمین و جائیداد تھی جو شادی کے بعد اس کی ہو جانی تھی۔ پھر بھلا اسے اس رشتے پر کیوں کر اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ میری مانیے تو زینب اور ہاشم کا رشتہ طے کرنے والی بات کریے۔ ہاشم کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی ہے۔ ابا جی نے اپنی زندگی میں چاچا جی سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور آج انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے بھی سال ہونے والا ہے، مگر چاچا جی نے اس موضوع پہ دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ اب بیجی چاہ رہی ہیں کہ ان سے آ کر ایک بار پھر یہ بات کریں۔ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی ماں کا حوالہ دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بابا صاحب اس رشتے کے لیے مانیں گے۔ کیوں؟ کیا کمی ہے میرے بھائی میں؟ انہوں نے تنک کر شوہر کو دیکھا۔ یا پھر زینب میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ارے بابا، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، اب ایسی بھی کوئی چوچی نہیں۔ وہ جل کر گویا ہوئی۔ لیکن پھر بھی اگر یہ وجہ ہے تو فی الحال صرف نکاح کر دیں۔ اور بختیار شاہ بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ تائی جان سے کہو کہ ابھی کچھ عرصہ رک جائیں، زینب اپنے میٹرک کے پرچوں سے فارغ ہو جائے، پھر اس موضوع پہ بات کریں گے۔ انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی پڑھائی کو زیادہ اہمیت دینے کی۔ چاچا جی نے کیا کم سر چڑھا رکھا ہے جو اب آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے لگے ہیں؟ معصومہ نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے انہیں دیکھا تو وہ لب بھنچے ایک بار پھر خاموشی اختیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ صدف، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ زینب نے مقابل کھڑی صدف کو دیکھا جو جلدی جلدی اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ آج حسب دعوت زہیب شاہ اپنی فیملی کے ساتھ سفید حویلی آیا ہوا تھا، اور اس وقت نیچے زینب کا انتظار ہو رہا تھا۔ مہمانوں کی آمد سے پہلے صدف کی امی بی بی حورا نے بمشکل تمام شاہ صاحب کی عزت کا واسطہ دے کر بختیار اور صبور شاہ کو مہمانے سے ملنے کے لیے راضی کیا تھا، جس پہ معصومہ بیگم دل ہی دل میں خاصی چی بجی ہوئی تھی۔ لیکن شوہر کے خاموشی اختیار کرنے پہ انہوں نے بھی کچھ کہنے سے اعتراض ہی کیا تھا۔ جب اپنے زہیب صاحب سے ملو گی نا تو ساری گھبراہٹ اڑن چھو ہو جائے گی تمہاری۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئے شرارت سے مسکرائی تو زینب بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں نہیں ملنے والی اس سے، وہ ہوائیاں اڑتے چہرے کے ساتھ بولی تو صدف کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ارے بابا، مذاق کر رہی ہوں، بھلا بھاجی اور صبور کی موجودگی میں ہم تمہاری زہیب کے ساتھ ملاقات کروا سکتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے دوپٹے پہ پن لگائی تو زینب نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ بھرجائی کہاں ہے؟ اس نے معصومہ کی بابت دریافت کیا۔ جانا کہاں ہے؟ نیچے سج کے بیٹھی ہیں مہمانوں کے ساتھ۔ آخر رپورٹ نہیں دینی اپنی کمینے گھر والوں کو؟ صدف نے بدمزگی سے کہتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ قسم سے تم نے گھر والوں کو ہاشم کا راستہ روکنے والی حرکت نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ ایسی گری ہوئی حرکتیں بہت بار کر چکا ہے۔ زینب تلخی سے مسکرائی۔ تمہاری یہی خاموشی اسے مزید شہ دیتی ہے۔ صدف کی نگاہوں میں خفگی در آئی۔ اور بتا کر کیا ملے گا؟ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو لہجے میں ٹوٹے کان سی چبھن تھی۔ میرے سر پہ میرے والد کا سایہ نہیں رہا صدف، اور میرے بھائیوں کی نظروں میں میرا کردار بہت پہلے مشکوک ٹھہرایا جا چکا ہے۔ میں اگر سچ بھی بولوں گی نا تو اس شخص کو اسے جھوٹ بنانے میں لمحہ نہیں لگے گا، اور وہ خود مجھ پہ کوئی تہمت بھی دھر دے گا نا تو ان لوگوں کو اسے سچ ماننے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی، صرف اس لیے کہ میرے محرم یا میرا صاحبان نہیں بن سکے، اور یہی میرا المیہ ہے۔ اس کی محرومی آنسو بن کر اس کی آواز میں اتر آئی تو صدف کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے بے اختیار زینب کو خود سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں کیوں میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ بات بھول جاتی ہوں کہ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نہایت سمجھدار مردوں کی ساری روشن خیالی اور ساری سمجھداری صرف اپنی ذات تک محدود ہے۔ اس کا بوجھل لہجہ آخر میں تلخ ہو گیا تو زینب نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ ایسے مت کہو، تمہاری محبت اور خلوص پہ مجھے کبھی بھی شک نہیں رہا، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تو صدف نے محبت سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تو بس پھر فوراً سے ہاں کر دو، سچ میں بہت ہینڈسم اور ڈیسنٹ بندہ چنا ہے میں نے تمہارے لیے۔ اسے واپس اپنی جون میں لوٹتا دیکھ کر زینب دھیرے سے مسکرا دی۔ تم کبھی ہار نہیں مانو گی نا؟ ہار مانے ہمارے دشمن جو نیچے بیٹھے جل رہے ہیں؟
وہ ہنستے ہوئے اسے لیے دروازے کی طرف بڑھی تو زینب بے بسی سے سر ہلاتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ صدف کے ہمراہ نیچے آنے پہ زہیب کی فیملی اسے بہت محبت اور اپنائیت سے ملی تھی۔ زہیب جو کہ مردان خانے میں تھا اس لیے چاہ کر بھی زینب کو دیکھ نہ سکا تھا، البتہ چلتے چلتے اس کی بہن اور بھابھی نے صدف اور شفق کے ساتھ مل کر زینب کی ایک جھلک اسے دکھا دی تھی۔ ان کا یہ چاہت بھرا رویہ، ہنسی مذاق معصومہ کے دل پہ چھریاں سی چلا رہا تھا۔ اس پہ مستزاد ان کا پڑھا لکھا اور شہری رکھ رکھاؤ والا انداز، معصومہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کو اٹھا کر کہیں غائب کر دے۔ صبور کو بھی مہذب سا زہیب خاصا پسند آیا تھا۔ بختیار شاہ البتہ مہمانوں کے جاتے ہی بنا کچھ کہے سنے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ ان کی اجنبیت نے ماں کے دل پہ ٹھیس سی لگائی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے صبور نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ خود زہیب کے معاملے میں ضروری معلومات کروائے گا۔ اس کے انداز میں در آنے والی یہ لچک کس کی مرہون منت تھی سب جانتے تھے۔ جبھی اس کے جاتے ہی اماں جان نے صدف کو خود سے لپٹا لیا تھا۔ نہ جانے تو میری کس نیکی کا صلہ ہے صدف، اللہ پاک تجھے اپنے بچوں کی ڈھیروں خوشیاں دکھائے، تیرا سہاگ سدا سلامت رہے میری جان۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے انہوں نے بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی تھی اور معصومہ شاہ کے اندر باہر جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ اگلی صبح شاہ صاحب کو عبداللہ اور اپنے خاص ملازم کرم دین کے ساتھ شہر کے لیے نکلتا دیکھ کر بختیار شاہ اور معصومہ دونوں ہی چونک گئے تھے۔ خیر تو ہے بابا صاحب، یہ اچانک آپ کا پروگرام کیسے بن گیا؟ بختیار شاہ نے ان کی طرف دیکھا۔ روانگی سے قبل وہ سبھی ان کی لینڈ کروزر کے پاس کھڑے تھے۔ شاہ بی بی کا چہرہ بے حد اترا ہوا تھا۔ معصومہ نے بغور پھوپھی کا جائزہ لیا۔ اچانک تو نہیں، کافی دن سے ایک کام نپٹانے کا سوچ رہا تھا، وہ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تو بختیار شاہ چونکے۔ ایسا کون سا کام تھا جو بابا صاحب انہیں کہنے کے بجائے خود کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے انہوں نے بظاہر عام سے لہجے میں دریافت کیا۔ کیسا کام؟ بتاؤں گا، وہ نرمی سے ان کا شانہ تھپ تھپاتے گاڑی میں سوار ہو گئے تو بختیار شاہ کی الجھن بھری نظریں تب تک گاڑی پہ جمی رہی جب تک وہ گیٹ سے باہر نہ نکل گئی۔ یہ چاچا جی اکیلے کس کام کو نپٹانا چاہتے ہیں؟ معصومہ شوہر کے قریب آتے ہوئے آہستگی سے بولی تو وہ بیزاری سے پتہ نہیں کہتے مردان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ گاڑی حویلی کا فاٹک نما گیٹ پار کر کے جو ہی روڈ پہ آئی، پیر سید نظر حسین شاہ نے ایک بوجھل سانس لیتے ہوئے اپنی پشت سیٹ سے ٹکا دی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج میری اولاد ہی میرے لیے قابل بھروسہ نہیں رہی۔ ان کے لہجے کا دکھ ساتھ بیٹھے عبداللہ کو بھی افسردہ کر دیا۔ میں نے اپنے بختیار کے لیے ہدایت کی بڑی دعائیں کی تھی عبداللہ، مگر شاید رب کو میرے بیٹوں کے ذریعے میری آزمائش مقصود ہے، جبھی تو صبور بھی اسی کے رنگ میں رنگنے لگا ہے۔ وہ مایوسی سے بولے تو عبداللہ نے احترام سے ان کے گھٹنے کو چھوا۔ تسی پریشان نہ ہو سرکار، اللہ تہاڈیاں دعاواں ضرور قبول کرے گا۔ اس کا دلاسا ان کی آنکھوں میں اداسی بکھیر گیا۔ نہیں عبداللہ، اللہ بھی ہدایت صرف انہیں دیتا ہے جو خود ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے میرے دونوں بیٹے دنیا کے طلبگار نکلے ہیں، سو انہیں دنیا ہی ملے گی، ہے نا؟ چراغ تلے اندھیرے والی بات۔ وہ پھیکے سے مسکرائے تو عبداللہ ملول سا خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مصطفیٰ جیسا ایک سلجھا ہوا اور فرما بردار بچہ میرا بھی ہوتا تو مجھے اس گدی کا مستقبل اتنی مشکل میں نظر نہیں آتا۔ تم سچ میں اللہ کو بہت پیارے ہو عبداللہ۔ اس نے نہ صرف تمہیں آج کے اس برائیوں بھرے دور میں اپنی اور اپنے دین کی پہچان کروائی، بلکہ تمہیں مصطفیٰ جیسی نیک اولاد بھی عطا کی۔ تم ایک خوش نصیب انسان ہو۔ ان کی بات پہ عبداللہ مسکرا دیا۔ میرے مقدر اچے خوش نصیبی تہاڈی وجہ تو لکھی گئی اے سرکار، پھر سوچ لو کہ تہاڈا کی مقام ہے۔ اس نے بے پناہ محبت سے ان کا ہاتھ چھوا تو پیر نظر حسین شاہ کو ان کی یہ محبت مزید دل گرفتگا کر گئی۔ تم سب کی یہی محبتیں تو مجھے تمہارا مقروض کیے دیتی ہیں۔ میں کچھ سمجھیا نہیں سرکار، عبداللہ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ میرے پاس موجود یہ گدی دراصل تم سب کا بھروسہ ہے جو تم لوگوں کو میری ذات پر ہے۔ یہ میرے آباء و اجداد کی امانت ہے جو مجھے اپنے سے بھی بڑھ کر نیک اور پرہیزگار بندے کو سونپنی ہے، مگر افسوس کہ میرے پاس میری اگلی نسل میں سے ایسا ایک بھی معتبر نام نہیں جس کے حوالے میں اس مقام کو کر کے اپنے رب کے حضور سرخرو ہو سکوں۔ بوجھل لہجے میں کہتے وہ لحظہ بھر کو خاموش ہوئے تو عبداللہ کو لگا جیسے وہ کوئی بہت انہونی بات سننے والا ہے۔ وہ سانس رو کے شاہ صاحب کو دیکھے گیا جو پل بھر کو کھڑکی سے باہر دیکھتے شاید خود بھی اپنا حوصلہ مجتمع کر رہے تھے۔ میں نے اس پیری مریدی کے سلسلے کو یہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور عبداللہ کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے کرم دین کو بھی شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ اے کی کہہ رہے ہو سرکار؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ دنیا داروں کے ہاتھوں میں
دینداری کا یہ منصب انہیں مزید مغرور اور سرکش بنا دے گا، اور میں اپنے رب کی عطا کی گئی اس عزت کا غلط استعمال ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں آج اسی لیے شہر جا رہا ہوں کہ وکیل سے مل کے اپنے اس فیصلے کو قانونی وصیت کی شکل دے سکوں، تاکہ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو میری اپنی اولاد بھی اس گدی کے معاملے میں منمانی نہ کر سکے۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے گویا ہوئے تو عبداللہ جیسے تڑپ اٹھا۔ اللہ نہ کرے سرکار، رب آپ کا سایہ ہم پہ قائم رکھے۔ اور پیر سید نذر حسین شاہ ایک بھاری سانس لے کر رہ گئے۔ تنے تنہا اتنا بڑا فیصلہ لینا ان کے لیے کتنا مشکل امر تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ نسل در نسل چلنے والے اس بے حد شان اور مرتبے والے منصب سے نہ صرف ان کے گھرانے کی بلکہ خود ان کی عزت بھی جڑی تھی۔ ان کا ختم ہونا خود ان کے لیے بھی باعث شرمندگی تھا، مگر وہ بے حد مجبور تھے۔ گھر بھر میں انہوں نے صرف شاہ بی بی کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا تھا اور نتائج کی پرواہ کیے بنا شہر چلے آئے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ اپنے بنگلے پہ پہنچے تو وکیل پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ ان کے فیصلے کو وصیت کی صورت تیار کروا کے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ بند کمرے میں اسے ایک تفصیلی ملاقات کے بعد شاہ صاحب نے کاغذات پہ سائن کیے تھے اور اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے وکیل کو سونپ دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بے حد دل گرفتہ سے لاؤنج میں آ بیٹھے تھے، نظریں گلاس وال سے باہر لان میں گرتی بارش پہ جمی تھی جو بالکل اچانک برسنے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی ان کے نقصان پہ افسردہ ہو۔ ان کا دل مزید بوجھل ہونے لگا تھا۔ سرکار، عبداللہ کی آواز پہ وہ ایک گہری سانس لیتے خود میں لوٹ آئے تھے۔ کھانا لگا دیا ہے؟ مجھے بھوک نہیں ہے، دھیرے سے جواب دیتے وہ پھر سے باہر دیکھنے لگے تو عبداللہ کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن چونکہ ان کی خواہش کا احترام اس کا فرض تھا، اس لیے وہ خاموشی سے پلٹنے لگا۔ عبداللہ؟ جی سرکار؟ گاڑی نکلواؤ۔ اور وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد شاہ صاحب آ کر گاڑی میں بیٹھے تو کرم دین ان کے حکم کا منتظر تھا۔ گاڑی چلاتے چلو کرم دین، میرا دل بہت بے چین ہے۔ انہوں نے سر سیٹ پہ ڈال دیا۔ کرم دین کی متفکر نظریں عبداللہ کی پریشان آنکھوں سے ٹکرائی اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتے انہیں کافی دیر ہو چلی تھی۔ بارش تاحال برس رہی تھی۔ ایسے میں عصر کی نماز کی ادائیگی کے لیے شاہ صاحب نے کرم دین کو جامع مسجد کا رخ کرنے کے لیے کہا تو اس نے گاڑی مطلوبہ راستے پہ ڈال دی۔ وہ شہر کے رستوں سے بخوبی واقف تھے۔ دن ڈھلتے ہی ٹریفک کا رش زور پکڑنے لگا تھا۔ ایسے میں ان کی گاڑی ایک سگنل پہ آ کر رکی تو فضا میں زور و شور سے بجتے اونچے اونچے میوزک پہ پیر سید نذر حسین شاہ کی نگاہیں بے اختیار ذرا فاصلے پہ کھڑی کار سے جا ٹکرائے، جس میں سوار نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ارد گرد سے بے نیاز میوزک پہ سر دھنتے ہوئے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ ان کی نگاہوں میں ناگواری اتر آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رخ پھیرتے انہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھے 2 لڑکوں میں سے ایک پہ اپنے بھتیجے ہاشم شاہ کا گمان ہوا۔ کرم دین گاڑی آگے کرو ذرا۔ ان کے حکم پہ کرم دین نے گاڑی تھوڑا آگے بڑھائی تو شاہ صاحب کا گمان یقین میں بدل گیا، لیکن ہاشم شاہ اپنی بغل میں بیٹھی لڑکی میں اتنا مصروف تھا کہ اسے چچا کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ سید نذر حسین شاہ کی آنکھوں سے غصے کی لپیٹیں سے نکلنے لگی۔ محض 22 سال کی عمر میں یہ لڑکا شہر میں جو گل کھلا چکا تھا، اس کا انہیں بخوبی علم تھا۔ جبھی تو 1 سال قبل جب ان کے بھائی نے ہاشم کے لیے ان کی زرناب کا ہاتھ مانگا تھا تو وہ خاموشی اختیار کر گئے تھے، مگر آج اس کے یہ رنگ ڈھنگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کی شکل بھی دیکھیں۔ کرم دین، اس شور سے گاڑی آگے نکالو۔ ان کے تنے ہوئے لہجے پہ کرم دین نے گھبرا کر اگلی گاڑی کی طرف دیکھا تھا، تبھی خوش قسمتی سے سگنل کھل گیا تھا۔ کرم دین نے سکا سانس لیتے ہوئے ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا تھا۔ سیف علی جنگ کو نور والا آئے آج 4تھا دن تھا۔ صبور شاہ سے تھانے میں ہونے والی ملاقات کے بعد سفید حویلی والوں نے دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کیا تھا، جو اس کے لیے زیادہ چوکس رہنے کا سگنل تھا، کیونکہ جتنی معلومات وہ ان کے بارے میں رکھتا تھا اس کے مطابق وہ اسے اتنی آسانی سے اپنی راجدھانی میں مداخلت کی اجازت نہیں دینے والے تھے۔ البتہ بڑی حویلی والے حاذق شاہ اپنے چند بندوں کے ساتھ اس سے ملنے آئے تھے۔ بظاہر تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن سیف جانتا تھا کہ اپنی ریاست کو لے کر وہ سبھی ایک تھے، اسی لیے وہ ان میں سے کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وہ اپنے روٹین کے مطابق صبح سویرے نہا دھو کر نکلا تو کمرے میں اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اسکرین پہ بابا جگمگاتا دیکھ کر اس نے فوراً سے پیشتر کال ریسیو کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میرے شیر؟ دوسری طرف سے عثمان علی جنگ کی خوشگوار آواز آئی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیے؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری ماں اداس ہے۔ جانتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں۔
جس ماں کا دل اپنی اولاد کا غم سہ چکا ہو اسے سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ دھیرے سے بولے تو سیف ملول سا خاموش ہو گیا۔ ان لوگوں نے دوبارہ رابطہ تو نہیں کیا؟ لمحے کے توقف کے بعد عثمان صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ قدم اٹھاتا کھڑکی میں آ گیا، نور ولا کی حدود سے باہر، ذرا باہر۔ یہ خوبصورت بنگلہ اور مقامی ملازمین اسے گورنمنٹ کی جانب سے دیے گئے تھے۔ اس کی کوئی خیر خبر؟ انہوں نے مبہم سا سوال کیا تو سیف کے اندر جیسے ایک ہوک سی اٹھی۔ نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے، اپنا بہت خیال رکھنا بیٹا، محبت سے کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا تو سیف علی ان کی دعاؤں کے اثار کو محسوس کرتا ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تیار ہو کر وہ ناشتے کی میز پہ آیا تو معمول کے برعکس یونیفارم کے بجائے سفید شلوار قمیض میں تھا۔ اسے کرسی سنبھالتا دیکھ کر ملازمہ مستعدی سے اس کے آگے ناشتہ لگانے لگی۔ سیف نے ایک توصیفی نگاہ اپنے سامنے سلیقے سے لگائی گئی میز پہ ڈالی اور ہاتھ بڑھا کر آملیٹ کی پلیٹ اٹھا لی۔ شمیم؟ جی صاحب جی، ملازمہ نے چائے ملاتے ہوئے سر اٹھایا۔ تم نے یہاں سے پہلے کہیں اور بھی کام کیا ہے کیا؟ سیف نے آملیٹ کا ٹکڑا کاٹا، مزیدار مہک نے اس کی بھوک بڑھا دی تھی۔ جی، سفید حویلی میں ہوتی تھی میں، اور سیف کا ہاتھ اپنی جگہ پہ پل بھر کو ساکت ہو گیا۔ اچھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے وہ ٹکڑا اپنی پلیٹ میں نکالنے کی بجائے سرونگ پلیٹ واپس رکھ دی تھی۔ آنے واحد میں اس کی توجہ جیسے ہر چیز سے ہٹ گئی تھی۔ شمیم نے چائے کا کپ بنا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا جو اچانک ہی خاموش ہو گیا تھا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے صاحب جی، اسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا دیکھ کر وہ دھیرے سے بولی تو سیف نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ کتنا عرصہ کام کیا ہے تم نے وہاں؟ اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ ہماری تو ساری عمر یہ حویلی میں آتے جاتے گزری ہے جی، یہ تو امجد کی سرکاری ملازمت کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ یہاں آنا پڑا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کا نام لیا تو سیف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کپ نیچے رکھ دیا۔ کون کون ہوتا ہے حویلی میں؟ بڑے شاہ صاحب کا تو کافی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، اب ان کے بیٹے پوترے پوتریاں اور بیویاں ہی ہوتی ہیں، وہ روانی سے بولی۔ سیف محض ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ شاہ صاحب کے سارے بچے شادی شدہ ہیں؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے اگلا سوال کیا تو شمیم نے قدرے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز سیف کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ فکر مت کرو، یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ شمیم بیچاری اپنی چوری پکڑی جانے پر شرمندہ ہو گئی۔ جی، دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں، بس ایک بیٹی رہ گئی ہیں، وہ خفت زدہ سی جلدی سے بولی تو سیف لب دبائے نظریں جھکا گیا۔ یہ سب چیزیں اٹھا لو، میں صرف چائے لوں گا، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے کپ اٹھا لیا تو شمیم خاموشی سے میز سمیٹنے لگی۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے صاحب جی کو آملیٹ کی پلیٹ اٹھاتے دیکھا تھا، مگر وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا والیٹ، موبائل اور سن گلاسز لیے باہر پورچ میں آیا تو ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ میں آج خود ڈرائیو کروں گا رفاقت، اس کی بات پہ ڈرائیور نے چابی اس کے حوالے کر دی تھی۔ سیف نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور اگلے ہی لمحے کھلے گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ دریچے پہ پڑے مہین پردوں سے چھن کے آتی صبح کی نرم کرنیں گہری نیند سوئی زرناب پہ پڑ رہی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ چونکہ فجر کی نماز اور قرآن پاک پڑھ کے دوبارہ سوتی تھی، اس لیے 8 سوا 8 تک اٹھتی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن اس کی مہر خواب آنکھوں کا سکون یکلخت بکھرنے لگا تھا۔ اس نے نیند میں ہی بے چینی سے پہلو بدلا تھا، مگر اندر پھیلتا عجیب سا احساس بڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بے اختیار اپنا سینہ ملتے ہوئے وہ اس گھبراہٹ سے نجات حاصل کرنے کو بستر سے باہر نکل آئی تھی، کھڑکی سے پردے ہٹاتے ہوئے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ چند لمحوں بعد گھبراہٹ میں کچھ کمی ہوئی تو وہ وہیں کھڑی ہو کے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ اس کی بے چین نگاہیں ارد گرد سے ہوتی نیچے لان کے وسط میں رکھی کرسیوں پہ پڑی تو جیسے ٹھہر سی گئی۔ اس کے پیارے بابا صاحب کا پر نور چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آن ٹھہرا، جو روز صبح یہاں بیٹھ کے اخبار پڑھا کرتے تھے۔ وہ مضطرب سی سیدھی ہوئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کر کے اس نے کپڑے تبدیل کیا اور بڑی سی چادر میں اپنا وجود چھپائے نیچے چلی آئی، جہاں ہال میں شاہ بی بی کے ساتھ اماں جان بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں خواتین نے بیک وقت زرناب کی طرف دیکھا اور اسے چادر میں لپٹا دیکھ کے دونوں ہی چونک گئی۔ خیر تو ہے بیٹا، یہ چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے؟ بی بی نور بانو کی آنکھوں میں پریشانی در آئی۔ اماں جان، میں قبرستان جانا چاہتی ہوں، وہ دھیرے سے بولتی ان کے قریب آ بیٹھی تو شاہ بی بی نے متفکر انداز میں اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا میری جان، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان کے پیار سے پوچھنے پہ اس کا دل بھر آیا۔
پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو اس کا رونا دونوں کو پریشان کر گیا۔ شاہ بی بی نے بے اختیار اس کی پشت سہلاتے ہوئے بھاوج کی طرف دیکھا جن کا اپنا چہرہ یکلخت اتر گیا تھا۔ اچھا میں ابھی کرم دین سے کہتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ ان کے اٹھنے پہ زرناب نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آپ چلیں گی؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم تنہائی میں جی بھر کے اپنے بابا صاحب سے باتیں کر لینا۔ انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ چھوا۔ وہ جانتی تھی کہ زرناب آج کل ذہنی طور پہ کتنی الجھی ہوئی تھی۔ ان کی بات پہ وہ ایک گہری سانس لیتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر فضلہ کو آواز دیتی باہر نکل آئی تھی جہاں شاہ بی بی کے حکم پہ کرم دین چاچا اس کے لیے گاڑی نکلوا رہے تھے۔ وہ بےتابی سے چلتی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ سرمئی بادلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ گھنگور گھٹائیں زور و شور سے نور ولا پہ برسنے کو تیار تھی۔ رب خیر کرے، شاہ جی سفر پہ گئے ہوئے ہیں۔ موسم کے بدلتے تیور بی بی نور بانو کو پریشان کر گئے تھے۔ تب بھی انہیں چھت پہ دھلوا کر ڈالی گئی لحافوں کی روئی کا خیال آیا تھا۔ پروین، شادہ، ان کی پکار پہ دونوں ملازمائیں دوڑی چلی آئی تھی۔ ساریاں نو نال لاؤتے جا کے تو روح سانبو، سب کو ساتھ لگا اور جا کے اوپر سے روئی سنبھالو۔ ان کی ہدایت پہ وہ الٹے قدموں واپس بھاگی تھی۔ اسی اثناء میں زرناب اور صدف داخلی دروازہ کھول کے تیزی سے باہر آئی تھی۔ اماں جان، مصطفیٰ سے کہہ کے ہمیں پچھلے باغ میں جھولا ڈلوا دے۔ زرناب کی فرمائش پہ بی بی نور بانو نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ مت تو نہیں ماری گئی؟ میں اس موسم میں اس غریب کو کہاں باندر بنا کے درخت پہ چڑھا دوں؟ انہیں بیٹی کو گھر کا تو زرناب کی چنچل ہنسی بے اختیار کھنک اٹھی۔ وہ بنا بنایا باندر ہے اماں جان، چاہے درخت پہ چڑھے یا نہ چڑھے۔ اس نے ہنستے ہوئے صدف کو دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بی بی نور بانو نے بامشکل تمام اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹتے ہوئے آنکھیں نکالی۔ کس طرح زبان چلنے لگی ہے؟ مگر وہ ان کی گھورنے کی پرواہ کیے بنا برآمدے کی سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ میں خود اسے کہتی ہوں۔ خبردار زرناب، انہوں نے بے اختیار اسے روکا تھا مگر وہ ہنستی ہوئی یہ جا وہ جا، اور پھر اگلے 15 منٹ میں مصطفیٰ موٹا سا رسہ ہاتھ میں لیے زرناب بی بی کے حکم پہ ہوا کے دوش پہ جھولتے آم کے درخت پہ چڑھا، اپنی ہڈیوں کی خیر کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس والی شاخ پہ ڈالو رسی، وہ زیادہ اونچی ہے۔ اسے ایک قریبی شاخ پہ رسی اچھالتی دیکھ کر زرناب نے ناقدانہ نظروں سے درخت کا جائزہ لیا تو مصطفیٰ نے رک کر اسے گھورا۔ میں نہیں اتنی اوپر چڑھنے والا، اتنی تیز ہوا ہے یہاں۔ جان کتنی پیاری ہے تمہیں چلغوزے۔ زرناب کی آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ کیوں، آپ کو نہیں ہے کیا؟ وہ تب کر بولا تو اس کے جلے بھلے انداز پہ زرناب ہنستی چلی گئی۔ ڈولتے پھولوں کے پس منظر میں اس کی ہنسی کا جلتا رنگ مصطفیٰ عبداللہ کو ایک لمحے کے لیے مبہوت کر گیا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے چلا گیا۔ اس کا زرد آنچل اور زلفیں ہوا کے دوش پہ اڑتی اسے کسی اپسرا کا روپ دے رہی تھی۔ اسی لمحے بادل زور سے گرجے تھے اور کن من برستی بوندیں تیز ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نے ہوش میں آتے ہوئے اپنا پاؤں اگلی شاخ پہ جمانے کی کوشش کی تو زرناب کی ہنسی کو یکلخت بریک لگ گئی۔ تبھی بادلوں کی گڑگڑاہٹ ایک بار پھر گونجی تھی اور بارش چھاجو چھاج برسنے لگی تھی۔ زرناب نے گھبرا کے اسے پکارا، مصطفیٰ نیچے آ جاؤ۔ اور آپ کا جھولا؟ اس نے پلٹ کر نیچے دیکھا تھا۔ چھوڑو اسے۔ اس کی بات پہ مصطفیٰ نے ہاتھ میں پکڑی رسی نیچے چھوڑ دی تھی اور احتیاط سے واپس اترنے لگا تھا مگر بارش اتنی تیز تھی کہ اس کے لیے اپنے قدم جمانا مشکل، حقیقتاً مشکل ہو گیا تھا۔ زرناب بھیگنے کی پرواہ کے بنا پریشانی سے منہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس اسے بہت شدت سے ہوا تھا۔ آرام سے اسے چند فٹ کے فاصلے پہ آتا دیکھ کر زرناب نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ لو۔ وہ سرعت سے آگے بڑھی تھی۔ اس کا یہ عمل قطعی غیر ارادی تھا، یوں جیسے کسی کو مشکل میں دیکھ کر انسان بنا سوچے سمجھے اس کی مدد کو آتا ہے۔ مصطفیٰ نے بھی بے دھیانی میں اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تھا اور چھلانگ لگا دی۔ گیلی گھاس پہ اس کا پاؤں صحیح سے نہ پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ زرناب نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو تھاما تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے مصطفیٰ کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ تبھی معصومہ راہداری کا دروازہ کھول کے اپنے دھیان میں پچھلے برآمدے میں آئی تھی، لیکن جو ہی ان کی نظر سامنے کو اٹھی تو وہ اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ یکلخت چلائی تو دونوں اس اچانک افتاد پہ بری طرح آواز پاختہ ہو گئے۔ کچھ نہیں بھرجائی، میں جھولا ڈلوا رہی تھی۔ سرعت سے مصطفیٰ کا بازو چھوڑتی وہ پیچھے ہٹی تو معصومہ اسے شعلے برساتی نگاہوں سے گھورتی دندناتی ہوئی ان کے سر پہ آ پہنچی۔ اس کمی کا بازو پکڑ کے تم جھولا ڈلوا رہی تھی یا جھول رہی تھی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو زرناب مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ گئی۔ بھرجائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس کا چہرہ احساس توہین کے باعث جل اٹھا تھا جبکہ مصطفیٰ کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو گئی تھی۔ بی بی صاحبہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا پاؤں
چپ کرو۔ معصومہ نے حقارت سے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ میں تجھ جیسے بدذاتوں کی نیت اچھی طرح جانتی ہوں، موقع پرست کہیں کے، دفع ہو یہاں سے۔ اور زرناب شاہ کی آنکھوں سے آنسو قطروں کی صورت بہہ نکلے تھے۔ مصطفیٰ کا خون اس کی کن پٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ اس درجہ ذلیل کرتا انداز اور ایسے گھٹیا الزام پہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کا منہ توڑ کے رکھ دیتا۔ ایک خولتی نظر معصومہ شاہ پہ ڈالتے ہوئے اس نے زرناب کی آنسو بھری آنکھوں کی طرف دیکھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی معصومہ کی توپوں کا رخ پوری طرح زرناب کی طرف ہو گیا تھا، جو بے آواز رو رہی تھی۔ بڑا رونا آ رہا ہے اپنے اس سگے کے لیے۔ ان کے استضائی انداز پہ اس کے مزید وہاں کھڑے رہنا ممکن نہ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی اور آگے بڑھی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کی کلائی معصومہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اپنی جوانی سنبھالو بی بی، ورنہ تمہارے کرتوت تمہارے باپ بھائیوں تک پہنچانے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کاردار لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، اور زرناب چند لمحوں کی بے یقینی کے بعد دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ سیف علی جنگ کی گاڑی دھول اڑاتی قبرستان کے سامنے آ کے رکی تو وہاں کا چوکیدار ایک انجان چہرے کو دیکھ کے اس کے قریب چلا آیا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ان کے علاقے کا نیا ایس پی ہے تو اس کے لبوں پہ بڑی خوش اخلاق سے مسکراہٹ در آئی۔ بسم اللہ جی، بڑی خوشی ہوئی سرکار تھوڑے نال مل کے۔ اس نے بے نیاز مندانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھاما۔ سیف نے مسکراتے ہوئے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ آگے بڑھا تو نظر درخت کے نیچے کھڑی پراڈو سے جا ٹکرائی۔ سفید حویلی دی سرکار، بی بی صاحب ہو رہا آئے نے۔ حویلی کی سرکار بی بی صاحبہ آئی ہوئی ہیں۔ اس کے جواب پہ سیف لحظے بھر کو ٹھٹکا اور پھر اسبات میں سر ہلاتا اندر کی جانب چلنے لگا۔ ناچار گاہ میں چوکیدار کو بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ صاحب جی تسی ایتھے کس طرح تشریف لائے ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی عزیز رشتہ دار؟ وہ جھجک کے چپ ہوا تو سیف نے ایک گہری سانس لی۔ نہیں، میں یہاں شاہ صاحب کے مزار پہ فاتحہ کے لیے آیا ہوں۔ اوہ اچھا، یعنی تسی بھی انہاں دے عقیدت منداں وچوں ہو۔ وہ خوش ہوا، لیکن تانوں تھوڑا انتظار کرنا پائے گا، اندر بی بی صاحب نے۔ وہ اسے لیے پیپل کے گھنے پیڑ تلے چلا آیا جہاں چارپائی بچھی تھی۔ تسی تشریف رکھو، میں تھوڑے واسطے لسی لے کے آنا۔ سیف کے منع کرنے کے باوجود باسید اصرار اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تو اس نے دور نظر آتے گنبد کی طرف دیکھا۔ یقیناً یہی شاہ صاحب کا مزار تھا۔ اس نے رک کر چند لمحوں تک چوکیدار کا انتظار کیا، مگر جب وہ نہیں آیا تو وہ خود ہی اس طرف چل پڑا۔ ارد گرد سے کوئی بھی نظر نہیں آیا، شاہ حویلی والے چلے گئے ہو، یہی سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مزار کا محراب دار دروازہ اس کے سامنے آ موجود ہوا۔ دل گرفتی سے اس آخری آرام گاہ پہ نظر ڈالتے ہوئے اس نے اپنے پاؤں پشاوری چپل کی قید سے آزاد کیا۔ سفید ماربل کے فرش پہ قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا، لیکن دروازے سے اندر داخل ہوتے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ہال کے وسط میں نیچے زمین پہ کالی چادر میں لپٹا ایک نسوانی وجود اپنی پیشانی گھٹنوں پہ ٹکائے ارد گرد سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں مزار پہ چڑھائی گئی سبز چادر کا کونا دبا تھا۔ کون ہے آپ اور اندر کیسے آئے ہیں؟ اسے دیکھ کر ایک طرف بیٹھی فضلہ سرد سے اٹھی تھی۔ اس کی آواز کے ارتعاد سے زرناب بھی جیسے خود میں لوٹ آئی تھی۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے دروازے کی سمت دیکھا تھا اور سیف علی جنگ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ باہر جائیے، دیکھ نہیں رہے بی بی صاحبہ بیٹھی ہیں۔ فضلہ تیوریاں چڑھائے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اسے ایک ٹک اپنی جانب تختہ پا کر زرناب نے ناگواری سے رخ موڑ لیا تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ فضلہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، لیکن سیف تو جیسے کسی خواب کی سی کیفیت میں تھا۔ میں ابھی مردوں کو بلواتی ہوں، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بختیار شاہ کی بہن ہے۔ چھوڑ دو فضلہ۔ زرناب کی آواز پہ فضیلت نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا جو دروازے کی جانب پشت کیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا چہرہ نقاب کی اوٹ میں کرتے ہوئے وہ پلٹی تھی اور سیف کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالے بنا مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کی جانب آئی تھی۔ سیف علی جنگ کو اپنی دھڑکنوں میں ارتعاش سا برپا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ راستے سے ہٹیے، اسے قدر فاصلے پہ رکتے ہوئے اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سیف کی نظریں اس کی جھکی پلکوں پہ ٹھہر سی گئی۔ میں نے کہا راستے سے ہٹیے، غصے سے اپنی بات دہراتے ہوئے زرناب نے ایک پل کو اپنی شعلے برساتی آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں ڈال دی تو سیف علی کے لیے اپنی خوش بختی پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ خود کو سنبھالتا وہ ایک طرف کو ہوا تو زرناب لب بھنچے ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئی اور پیچھے وہ کسی سحر زدہ کی طرح مسخر کھڑا اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ زرناب چلتی ہوئی اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔
اپنے کمرے میں مصطفیٰ کے ہاتھ جو آیا تھا اس نے اٹھا کر زمین پہ دے مارا تھا، لیکن معصومہ کی تذلیل نے اس کے اندر جو آگ بھڑکائی، اس کی تپش سے اس کا چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ عمر کے جس جذباتی حصے میں وہ تھا، وہاں ویسے بھی انسان کی انا، اس کا پندار بہت نازک ہوتا ہے، ہر بات سیدھی دل پہ لگتی ہے، اور معصومہ نے تو خیر کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اپنا غبار ارد گرد کی چیزوں پہ نکال لینے کے بعد جب دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اسے زرناب کا خیال آیا۔ کتنے برے طریقے سے رو رہی تھی وہ، اور کتنی گری ہوئی بات معصومہ نے ان دونوں کے حوالے سے کی تھی۔ وہ تو صحیح معنوں میں زرناب شاہ کے سامنے نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ زرناب سے اس کی محبت ایک ایسی اٹل حقیقت تھی جسے مصطفیٰ نے کبھی جھٹلانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر جسے پانے کا خواب اس نے اس ناسمجھی کی عمر میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ زرناب شاہ کی عزت وہ خود پہ فرض سمجھتا تھا۔ وہ اس ہستی کی بیٹی تھی جنہوں نے اسے دینوں دنیا کی بھلائی سے آشنا کروایا تھا، جو اس کے صرف محسن ہی نہیں بلکہ اس کے روحانی باپ بھی تھے۔ پھر بھلا وہ ان کی عزت کی طرف نگاہ اٹھانے کی گستاخی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنے اور زرناب کے مقام کو بخوبی سمجھتا تھا، اسی لیے آج معصومہ کے رقیق الزام نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ اس حد تک شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی آنکھیں مارے بے بسی کے بھر آئی تھی۔ ادھر زرناب بھی اپنے کمرے میں بیٹھی سہاروں قطار رو رہی تھی۔ صدف اور شفق اس سے پوچھ کر تھک گئی تھی اور بالآخر جا کے شاہ بی بی کو بلا لائی تھی، جو اسے یوں آنسو بہاتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ زری، کیا ہوا بیٹا؟ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ ان کے سینے سے جا لگی۔ بس میرا بچہ، وہ اسے خود میں سمیٹے سہلانے لگی۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے صدف اور شفق کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں بی بی، یہ تو مصطفیٰ سے پیچھے جھولا ڈلوا رہی تھی، تھوڑی دیر بعد اندر آئی تو رو رہی تھی۔ صدف کی بات پہ شاہ بی بی نے اسے زبردستی خود سے الگ کیا۔ مصطفیٰ سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے اس کی تھوڑی اوپر کی تو پل بھر کے ہچکچاہٹ کے بعد زرناب کا سر اس بات میں ہل گیا۔ وہ معصومہ کی آخری دھمکی سے اتنا خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے معصومہ کی شکایت کسی سے کی تو وہ بدلے میں یہ جھوٹا قصہ سب کو سنا دے گی، جس کے بعد کا تو محض تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ حد ہوتی ہے، شاہ بی بی نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ صدف اور شفق نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ چلو اب چل کر کھانا کھائیں، پاگل نہ ہو تو۔ انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا تو وہ پھوپھی کے ساتھ چلتی نیچے چلی آئی، جہاں ہال میں دسترخوان پہ معمول کے مطابق دوپہر کے اس وقت صرف گھر کی خواتین ہی تھی۔ معصومہ کو خاموشی سے کھانا کھاتا دیکھ کر زرناب نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ اس روز شاہ صاحب کی شہر سے واپسی رات گئے ہوئی تھی۔ اگلی صبح وہ بے حد ملول سے تھے۔ گھر میں ایک صرف شاہ بی بی تھی جو اپنے بھائی کی کیفیت سے واقف تھی۔ اپنی جدی پشتی گدی کو آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ کتنا بڑا اور تکلیف دہ تھا، یہ کوثر شاہ سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا، جن کی آنکھ پیروں کے گھرانے میں کھلی تھی اور جنہوں نے ایک زمانے کو اپنے باپ دادا کی عزت کرتے دیکھا تھا۔ مگر پیر نظر حسین شاہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل درست تھے۔ اس نام مقام کی حرمت پہ انگلیاں اٹھوانے سے بہتر تھا کہ وہ اس سلسلے کو باعزت طریقے سے ختم کر دیتے، تاکہ ان کے گھرانے کے عقیدت مند جب بھی ان کے بزرگوں کا نام لیتے کم از کم اسی ادب اور محبت سے لیتے جیسا کہ وہ ہمیشہ سے لیتے آئے تھے۔ ابھی بھی وہ دونوں بہن بھائی اسی موضوع کو لے کر ایک دوسرے کا غم ہلکا کر رہے تھے جب ملازمہ نے آ کر بڑی حویلی والوں کی آمد کا بتایا تھا۔ خود کو سنبھالتے وہ شاہ صاحب کے حجرے سے نکل کر ہال میں آئے تو آگے پھلوں اور مٹھائیوں کے ٹوکروں سے لدی اپنی بھابھی بھتیجوں اور ان کی بہوؤں کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ ایسی ہی حیرت بی بی نور بانو، بی بی حورا اور صبور شاہ کے چہروں پر بھی تھی، جو آج صبح ہی شہر سے آیا تھا۔ ایک طرف معصومہ اور بختیار شاہ تھے جن کی آنکھوں میں ایسا کوئی حیرت بھرا تاثر نہ تھا۔ خیر تو ہے بھرجائی، یہ آپ اتنی چیزیں کیوں لے کر آئی ہیں؟ سلام دعا کے بعد پیر نظر حسین شاہ نے نشید سنبھالی تو اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کے دل کی بات بھی پوچھ ڈالی۔ بی بی درجس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سے اپنے گھر کی خوشی لینے آئی ہوں میرے ویر، زرناب کو میرے ہاشم کی دلہن بنا کے میرے آنگن میں روشنی کر دو نظر۔ تم جانتے ہو یہ صرف میری ہی نہیں تمہارے مرحوم بھائی کی بھی خواہش تھی۔ رسان سے کہتے ہوئے انہوں نے شاہ صاحب کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ بی بی نور بانو نے اڑی رنگت کے ساتھ شاہ بی بی کو دیکھا جو خود بھی لب کھینچے بڑی بھابھی کو تک رہی تھی۔ اپنی معصوم سی زرناب کے لیے بڑی حویلی کا تنگ اور سازشوں سے بھرا ماحول ان میں سے کسی کو بھی پسند نہ تھا۔ اوپر سے معصومہ جیسی تیز ترار کے ساتھ بٹے سٹے کے رشتے میں بندھنا ایک ایسا عذاب تھا جس میں وہ کسی قیمت پہ زرناب کو جھونکنا نہیں چاہتی تھی۔ معافی چاہتا ہوں بھرجائی، مگر میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد پیر نظر حسین شاہ کی ٹھہری ہوئی آواز ہال میں ابھری تو تمام حاضرین محفل پہ گویا سکتہ طاری ہو گیا۔
کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر کس چیز کی کمی ہے میرے ہاشم میں؟ کیا وہ پڑھا لکھا نہیں، صاحب جائیداد نہیں، یا تمہارا خون نہیں؟ بی بی نرجس نے بڑی مشکل سے اپنی ناگواری پہ قابو پایا تھا۔ وہ صاحب کردار نہیں، شاہ صاحب سرد لہجے میں بولے تو سب چپ کے چپ رہ گئے۔ میں آج تک صرف اس لیے خاموش تھا کہ باتیں صرف سننے اور سنانے کی حد تک محدود تھی، لیکن کل جس طرح میں نے اس لڑکے کو بے حجابانہ لڑکیوں کے ساتھ سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے دیکھا ہے، میرے لیے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا کہ ہاشم کے رنگ ڈھنگ کیا ہیں۔ ہاں تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ بی بی نرجس سٹپٹا کر سنبھلی۔ جب شہری یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کے ساتھ پڑھیں گے تو نال ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو ہوگا ہی۔ وہ اس کی شراب نوشی کے بارے میں کیا کہیں گی بھرجائی؟ انہوں نے سپاٹ نظروں سے بی بی کی طرف دیکھا تو وہ ساکت رہ گئی۔ پھر نظر حسین شاہ یقیناً اتنے بے خبر نہیں تھے جتنا کہ وہ انہیں سمجھنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ یہ ہمارے ہاشم پہ الزام ہے چاچا جی، معصومہ جلبلا کر بولی تو شاہ صاحب کی باروب نظریں بہو کے چہرے پہ جا ٹھہری، جو نہ جانے کیوں ان کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں چرا گئی تھی۔ ان کے ہاتھوں کے پلے بچے ان کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے کہ مقام افسوس نہیں تو اور کیا تھا۔ چلو الزام ہی صحیح، لیکن میں زرناب کے لیے ہاشم کا رشتہ قبول نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گفتگو تمام کی۔ تے پھر دھی کتھے ویائے گا نظر؟ بی بی نرجس نے استضائیہ انداز میں شاہ صاحب کی طرف دیکھا۔ اگر میرا ہاشم برا ہے تو پھر تو خاندان کے سارے لڑکوں میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ تم کیا بیٹی کے لیے خاندان سے باہر رشتہ ڈھونڈو گے؟ انہوں نے کاٹدار لہجے میں سوال کیا۔ کیوں نہیں؟ اگر غیر خاندان سے مجھے ایک دیندار اور سلجھے ہوئے لڑکے کا رشتہ آئے گا تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ وہ بنا کسی پس و پیش کے بولے تو سب کے منہ کھل گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا صاحب؟ بختیار شاہ نے ناگواری سے باپ کی جانب دیکھا۔ وہی جو ترجیح دین ہے، یہ ذات برادری اور خاندان میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرے لیے اہم ہے تو شرافت اور نجابت، پھر چاہے وہ اپنوں میں ملے یا غیروں میں۔ انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا تو معصومہ کی آنکھوں سے شعلے سے نکلنے لگے۔ بس تو پھر غیروں میں شادی کی تیاری کریے چاچا جی، کیونکہ آپ کا نیک داماد تو اسی حویلی میں ہی ہے۔ ہونٹوں پہ کاردار مسکراہٹ لیے وہ سلگتے لہجے میں بولی تو ایک پل کے لیے سب کو سانپ سونگ گیا۔ کیا بک رہی ہو؟ بختیار شاہ نے بیوی کو آنکھیں نکالی۔ بک نہیں رہی، آپ لوگوں کی آنکھوں پر پڑا پردہ اٹھا رہی ہوں۔ دوسروں کے کردار پہ بات کرنا تو بہت آسان ہے، اب ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں۔ اس فضول گوئی کا مقصد؟ شاہ صاحب کی سرد آواز اچانک گونجی تو بی بی نرجس نے پریشان ہو کر بیٹی کو دیکھا جو نہ جانے کیا اول فول بولے جا رہی تھی۔ یہی کہ جن کے اپنے سکے کھوٹے ہیں انہیں دوسروں پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جس بیٹی کے لیے شرافت کا بہت اونچا معیار قائم کر رکھا ہے، وہ تو نہ جانے کب سے آپ کی ناک کے نیچے اس حویلی کے لیے ایک دیندار اور پرہیزگار داماد ڈھونڈے بیٹھی ہے۔ معصومہ نے زہریلے انداز میں دیندار اور پرہیزگار پہ زور دیا تو پیر نظر حسین شاہ کو لگا جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ الفاظ تھے یا کوئی بم؟ سفید حویلی والوں کو آسمان اپنے سر پہ گرتا محسوس ہوا تھا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا خبیث عورت! بختیار شاہ کی دھاڑ نے در و دیوار کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھے تھے اور معصومہ پہ پل پڑے تھے۔ پوری طاقت سے معصومہ کی گردن دباتے ہوئے وہ جیسے عالم جنون میں تھے۔ بی بی نرجس کی چیخیں بے اختیار تھی۔ صبور، ایاز، حاذق سبھی دیوانہ وار اٹھ کر ان دونوں کی طرف بھاگے تھے۔ ایک صرف نظر حسین شاہ تھے جو کسی بت کی مانند اپنی جگہ پہ ایستادہ رہے تھے۔ شاہ بی بی اور بی بی حورہ نے اس ہولناک الزام پہ دل تھام لیے تھے، جبکہ بی بی نور بانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت لیے ایک ٹک اس تماشے کو دیکھے جا رہی تھی۔ شور کی آواز سن کے تینوں لڑکیاں بھی اندر سے بھاگی چلی آئی تھی اور یہاں کا منظر دیکھ کے دروازے میں ہی سہم کر رک گئی تھی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے! صبور کے لیے کف اڑاتے بھائی کو قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایاز اور حاذق ڈھال بن کے بہن کے آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ خبردار جو میری بہن کو ہاتھ لگایا ورنہ تمہارے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ ایاز کی تنبیہ نے جیسے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ تو میرے ٹکڑے کرے گا؟ ہاں؟ بختیار شاہ بھر کر خود کو چھڑاتے سالے کی جانب لپکے تھے۔ اسی اثنا میں معصومہ کی نظر دروازے میں کھڑی زرناب پہ پڑی تھی۔ وہ چیل کی طرح اس پہ چپٹی تھی اور اسے بازو سے کھینچتی سب کے درمیان لے آئی تھی۔ پوچھیے اس سے کل یہ بارش میں مصطفیٰ کا بازو پکڑے پچھلے باغ میں کیا کر رہی تھی؟
وہ حلق کے بل چلائی تو زینب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وحشت زدہ نظروں سے اپنی بھرجائی کو تکتے ہوئے اس معصوم کا پورا وجود ہلدی میں نہا گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ کے نام پر وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ پیر نظر حسین شاہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، بے یقینی ان کے پورے وجود سے مترشح تھی۔ اس کی تو صبور شاہ کی گراہٹ سناٹے کو چیرتی سب کے سماعتوں سے ٹکرائی تو بختیار، حاذق اور ایاز اس کے پیچھے لپکے جو بھاگتا ہوا داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ معصومہ بھی اپنی ماں اور بھابھیوں سمیت ان کے پیچھے دوڑی تھی۔ 16 سالہ زینب کے اعصاب میں اس سے زیادہ بار جھیلنے کی طاقت نہ تھی، وہ تیورائی تھی اور پورے قد سے زمین پہ آ پڑی تھی۔ بی بی نور بانو پہ طاری سکتہ ٹوٹ گیا تھا، وہ چیختی ہوئی اٹھ کر بیٹی کی طرف بھاگی تھی۔ شاہ بی بی ہورا، صدف، شفق سبھی ان کے پیچھے زینب کی جانب لپکی تھی۔ اگر کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا تو وہ شاہ صاحب تھے، جو سائیں سائیں کرتے دل و دماغ کے ساتھ اس روح پرسا انکشاف سے نبرد آزما تھے۔ جو تہمت تھی یا پھر ان کی زندگی کی زہریلی ترین حقیقت، یہ تو صرف خدا ہی جانتا تھا۔ کتے کمینے، میں تیرا خون پی جاؤں گا! صحن سے اٹھنے والا شور بے تحاشا تھا، سب نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ پیر نظر حسین شاہ پہ چھایا جمود ایک جھٹکے سے ٹوٹا تھا، وہ لب بھنچے تیزی سے اٹھے تھے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کے پیچھے شاہ بی بی اور بی بی ہورا بھی دہل کر بھاگی تھی، لیکن برآمدے میں نکلتے ہی ان کے پاؤں جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔ سامنے قیامت کا منظر تھا۔ ملازموں سے بھرے صحن میں مصطفیٰ صبور شاہ کی ٹھوکروں میں تھا، اس کے ناک اور منہ سے خون نکل کر اس کے گرد سے بھرے کپڑوں پر گر رہا تھا، اس کی کراہیں اور عبداللہ کی آہو بکا بھی صبور کا غصہ ٹھنڈا کرنے سے قاصر تھی۔ شاہ صاحب جلال کے عالم میں آگے بڑھے تھے، لیکن بختیار شاہ نے سرعت سے ان کا راستہ روک لیا تھا۔ نہیں بابا صاحب، آج آپ اس معاملے میں نہیں بولیں گے۔ ان کا تنفس تیز اور چہرہ ماری غضب کے سرخ ہو رہا تھا۔ پیر نظر حسین شاہ مٹھیاں بھنچے اپنی جگہ پہ ساکت کھڑے رہ گئے تھے۔ شاہ بی بی کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس سے اپنی صفائی کا ایک موقع تو دو صبور، اتنا ظلم مت کرو۔ انہوں نے بے اختیار دہائی دی تھی، مگر صبور شاہ پہ تو جیسے خون سوار تھا۔ وہ اسے بے رحمی سے مارتا رہا تھا اور آخر میں اسے کالر سے گھسیٹتا باپ کے سامنے لایا تھا۔ ابھی اس حرام خور کو سزا دیں، وہ ہامتا ہوا چلایا تو شاہ صاحب کی نظریں اپنے قدموں میں گرے مصطفیٰ پر جا ٹھہری، جو خود پہ ڈھائی جانے والی قیامت کا پس منظر بنا بتائے بھی بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ معصومہ شاہ اپنا وار کر چکی ہے۔ جس کے بعد زینب کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن سچائی بیان کرنا اس کا حق تھا۔ جب بھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ نڈھال سے انداز میں شاہ صاحب کے سامنے جوڑ دیے تھے، مجھے اس رب پاک کی قسم ہے، میں نے آپ کے اعتبار کو نہیں توڑا۔ اور پیر نظر حسین شاہ کو لگا تھا جیسے ان کے بے جان جسم میں کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ وہ مصطفیٰ کی رگ رگ سے واقف تھے، انہوں نے اس کی تربیت اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں سے جان گئے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھکے تھے اور مصطفیٰ کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں بابا صاحب؟ بے یقینی کی زیادتی کے بعد صبور شاہ چلا اٹھا تھا، مگر پیر نظر حسین شاہ نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عبداللہ، وہ متوج سے آنسو بہاتے عبداللہ کی جانب پلٹے تو وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا ان کے پاس چلا آیا۔ میرے اس حکم کو دل پہ نہ لینا، بس اتنا سمجھ لینا کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے تمہید باندھی تو چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ تم اپنے بیٹے کو لو اور اس گاؤں سے دور چلے جاؤ، وہ دھیرے سے بولے تو عبداللہ کی سانس جیسے رک سی گئی۔ مصطفیٰ نے تڑپ کر شاہ صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا انہیں اس کی بات کا یقین نہیں آیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں درد شکوہ بن کر پھیل گیا تھا۔ جو حکم سرکار! ہر بات سے انجان ہونے کے باوجود عبداللہ نے اپنے مرشد کے حکم پہ سر تسلیم خم کر دیا تو شاہ صاحب کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ اس کا شانہ تھپ تھپاتے وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر چلے گئے۔ صبور شاہ انگارے کی طرح دہکتا چہرہ لیے ان کے پیچھے لپکا۔ بابا صاحب، آپ ایسا کیسے؟ بس! ان کی گرجدار آواز نے صبور کو اپنی جگہ پہ ساکت کر دیا۔ بہت برداشت کر لی میں نے تم سب کی بکواس۔ میں الزام لگانے والے کی خصلت کو بھی بخوبی جانتا ہوں اور جن پر تہمت دھری گئی ہے ان کے اطوار کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں نے جو فیصلہ سنانا تھا سنا دیا۔ اب اگر اس گھر میں کسی نے اس فیصلے سے روگردانی کی یا اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ قطعی لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے وہ پڑھ کر بی بی نور بانو سے لپٹ کر آنسو بہاتی بیٹی کی طرف بڑھے تو زینب ماہی بے آب کی طرح تڑپ کر باپ سے جا لپٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا صاحب، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو شاہ صاحب کو لگا جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ بے اختیار اس کا سر چومتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ بختیار،
اپنی بیوی کو میری نظروں کے سامنے سے دور کرو۔ وہ انتہائی سر لہجے میں بولے تو معصومہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ میں کوئی چور ہوں جو؟ بختیار! وہ ایسی بلند آواز میں دھاڑے کہ آج تک ان کی یہ آواز کسی نے سنی نہ تھی۔ بختیار لب بھینچے آگے بڑھے تھے اور بیوی کو کھینچتے ہوئے اندر لے گئے تھے۔ صبور بھی تن فن کرتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ اور آپ سب، وہ بڑی حویلی والوں کی طرف پلٹے، یہ سامان اٹھائیے اور دوبارہ میرے گھر کی دہلیز اس مقصد کے لیے پار کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ ان کی تنبیہ بی بی نرجس کے لبوں پہ تنفر بھری مسکراہٹ بکھیر گئی۔ بے فکر رہو نظر، اب ہم تو کیا، خاندان میں کوئی بھی اس مقصد کے لیے تمہاری دہلیز پار نہیں کرنے والا۔ الفاظ تھے کہ نشتر پیر نظر حسین شاہ کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا، مگر زبان سے وہ کچھ نہیں بولے تھے۔ اس سامان کو باہر پھینکوا دینا۔ سچ شکر کہ میرے بیٹے کی زندگی خراب ہونے سے بچ گئی۔ زہر اگلتی وہ دندناتی ہوئی اپنے خاندان کے ہمراہ باہر نکل گئی تو باوجود بھرپور استقامت کے سید نظر حسین شاہ کا وجود لڑکھڑا گیا۔ بابا صاحب، زرناب نے دہل کر باپ کو پکارا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ انہوں نے بامشکل تمام سب کی تسلی کروائی تھی، لیکن خود کو مطمئن نہ کر پائے تھے۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت پہ سوالیہ نشان لگ گیا تھا۔ سوالیہ نشان جسے لوگ ہمیشہ اپنی سمجھ اور اپنے ذوق کے مطابق حل کرتے چلے آئے ہیں۔ کچھ چہرے انسان کی زندگی کا حاصل ہوتے ہیں۔ وہ جب سامنے آتے ہیں تو لمحوں میں بنا کسی تعارف کے اپنی پہچان کا مرحلہ خود طے کروا لیتے ہیں۔ دن کب کا ڈھل کر رات میں مدغم ہو گیا تھا، مگر سیف کا وجود اب بھی اس پل میں سانس لے رہا تھا جب وہ ماہ کامل اس کے روبرو ہوئی تھی۔ دل پہ چھائی کیفیت کا عالم ہی عجیب تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ ملاقات پہلے سے اوپر کہیں طے شدہ تھی، وگرنہ روح کی سیرابی کا یہ سامان کہاں ممکن تھا۔ بے چینی سے کمرے کا طول و عرض ناپتے ہوئے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جو اس پری وش کا سامنا اس سے دوبارہ ہو جائے، مگر کوئی راستہ سوجھ کے نہیں دے رہا تھا۔ تھک کر وہ کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ تبھی اسے بابا کو فون کرنے کا خیال آیا تو وہ پرجوش سا پلٹا تھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا موبائل اٹھا کر انہیں کال ملانے لگا تھا۔ اس کے پاس انہیں دینے کو ایک بہت اچھی خبر تھی۔ پیر نظر حسین شاہ کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ آنے والا دن ہی سفید حویلی کے لیے چہمگوئیاں لے کر آیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کل تک جو لوگ اس بات سے بھی ناواقف تھے کہ صبور شاہ نے مصطفیٰ پہ ہاتھ کیوں اٹھایا تھا، آج ان کی زبان پہ دبے لفظوں میں ہی صحیح لیکن زرناب اور مصطفیٰ کا نام آنے لگا تھا۔ یہ نام راتوں رات حویلی کے ہال سے نکل کر انجان لوگوں کی زبانوں تک کیسے اور کس ذریعے سے پہنچے تھے۔ شاہ صاحب بخوبی سمجھتے تھے جب اپنے ہی لنکا ڈھانے پہ اتر آئیں تو باہر سے کسی حملہ آور کی ضرورت نہیں رہتی، اور پیر نظر حسین شاہ کا ایسے ہی گھر کے بھیدیوں سے پالا پڑا تھا جو اپنے رد کیے جانے کا انتقام اس طرح لینے پر اتر آئے تھے۔ ایک سوگ کی سی کیفیت تھی جو پوری سفید حویلی پہ چھا گئی تھی۔ نور بانو، زرناب نے کچھ کھایا؟ بی بی نور بانو کو ٹرے اٹھایا اس کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر شاہ صاحب نے سوال کیا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلا گئی۔ ان کے جواب پہ وہ ایک بوجھل سانس لیتے لب بھینچ گئے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ان کی کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ بی بی نور بانو نے ملازمہ کو بلا کر ٹرے اس کے حوالے کی اور خود بھی ان کے پیچھے اندر چلی آئی، جہاں شاہ بی بی حورا، شفق اور صدف سبھی زرناب کے پاس موجود تھی۔ زری بیٹا، انہوں نے اندر داخل ہو کر محبت سے اسے پکارا تو وہ جو شاہ بی بی کی گود میں سر دیے لیٹی تھی بےتابی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے محترم چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں پہ نظر پڑتے ہی پیر نظر حسین شاہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، مگر بظاہر وہ ہمت سے مسکراتے اس کی طرف بڑھے تھے، اور زرناب تو جیسے اسی لمحے کی منتظر تھی۔ باپ کے سینے سے لگتے ہی وہ اس بری طرح ٹوٹ کر روئی تھی کہ باقی سب کے ساتھ ساتھ خود شاہ صاحب کی آنکھوں سے بھی بے آواز آنسو نکل کر ان کی داڑھی بھگو گئے تھے۔ انہوں نے جی بھر کر زرناب کو غم ہلکا کرنے دیا تھا، اور جب روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی تب نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، زندگی میں انسان کے ساتھ بہت بڑے بڑے حادثے پیش آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہمت ہار دیں۔ کل جو بھی ہوا ہرگز اچھا نہیں ہوا، لیکن آپ اس حادثے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دو۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دوبارہ کبھی اتنے آنسو نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تو زرناب کی آنکھیں نئے سرے سے بھر آئی۔ بابا صاحب، میں اور مصطفیٰ بے قصور ہے۔ مجھے آپ کے سر کی قسم ہے بابا کہ ہم نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو بابا صاحب نے تڑپ کے اسے ایک بار پھر خود سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں میرے بچے، مجھے اپنی بچی پہ خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ پھر پرجائی نے ایسا کیوں کیا؟
وہ بہت بری ہیں بابا صاحب، بہت بری۔ میں تو مصطفیٰ سے جھولا ڈلوا رہی تھی۔ اور پھر وہ اسی ٹوٹے فکرے لہجے میں انہیں ساری بات بتاتی چلی گئی تھی، جسے سن کر شاہ صاحب کا زندگی میں پہلی بار دل چاہا تھا کہ وہ کسی کی گردن اڑا دیں۔ اس فتنہ پرور عورت نے ان کے گھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس نے ان معصوم بچوں کے دامن میں زندگی بھر کی ندامت ڈال دی تھی، جس کے بعد وہ ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہے تھے۔ انہوں نے زینب کو بہت پیار اور نرمی سے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، مگر ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی ہنسی، اس کی شوخی، بدنامی کی اتھاہ گہرائیوں کے خوف نے سمیٹ لی تھی۔ بھائیوں کا ڈر، ان کی نگاہوں کے نشتر، اس معصوم کا اعتماد بکھیر گئے تھے۔ مصطفیٰ کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی داستان نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ بختیار شاہ اور صبور کا یہی ماننا تھا کہ مصطفیٰ قابل سزا تھا، جسے ان کے بابا صاحب نے معاف کر کے ان کی توہین کی تھی۔ وہ کسی طور زینب کو بخشنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ساری صورتحال نے زینب کو ایک خول میں بند کر دیا تھا۔ وہ اس حد تک وحشت زدہ ہو گئی تھی کہ اپنے عزیز جان بابا صاحب سے بھی بات کرنے اور نظریں ملانے سے کترانے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت پیر نظر حسین شاہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ محض اپنی 16 سال کی بچی کو بے جرم و خطایوں گناہ گاروں کی سی زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس لیے وہ بی بی نور بانو اور شاہ بی بی کے ساتھ زینب کو لے کر شہر والے بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ زینب کے حق میں بہتر ثابت ہوا تھا۔ باپ، پھوپھی اور ماں کے بھرپور اعتماد اور محبت نے رفتہ رفتہ اس کی ذات کے اعتماد کو بحال کر دیا تھا، مگر اس کی وہ بے ساختہ ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ مصطفیٰ اور عبداللہ چاچا کی دربدری اسے پہر و ملول رکھتی تھی۔ شاہ صاحب نے صدف اور شفق کو بھی شہر بلوا لیا تھا، جہاں انہوں نے تینوں بچیوں کی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کروایا تھا۔ ان سب کا گاؤں آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن بچیوں کی مستقل رہائش شہر میں ہی رکھتی گئی تھی، جس کا معصومہ کو بے حد غصہ تھا، اور اپنی یہ جلن اس نے نہایت ہوشیاری سے زینب کے خلاف زہر اگل کر نکالی تھی۔ گاؤں کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جہاں زینب اور مصطفیٰ کے عشق کی ڈھیروں داستانیں سنی اور سنائی نہ گئی تھی۔ لیکن کب تک؟ وقت کی گرد نے بالآخر ہر تجسس کا خاتمہ کر ڈالا تھا۔ زینب اور صدف نے پرائیویٹلی انٹر کا امتحان دیا تھا۔ جب بڑی حویلی والے بہت دھوم دھام سے ہاشم کے لیے اس کی خالہ کی بیٹی بیاہ لائے تھے، اپنے طور پہ انہوں نے مدیحہ کو زینب پہ فوقیت دے کر سفید حویلی والوں کے منہ پر کرارا تمانچہ مارا تھا، لیکن مدیحہ بھی بی بی نرجس کی بھانجی تھی، انہی کی طرح تیز اور بالکل ان پر پڑ گئی تھی۔ ہاشم کے تند مزاج کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ایک لازمی سی بات تھی۔ اس پہ مستزاد زینب شاہ کا دن بدن نکھرتا اور سلجھا ہوا روپ۔ ہاشم جب کبھی دونوں کا موازنہ کرتا، اسے سوائے ناکامی کے دوسرا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اپنی اس ناکامی کا غصہ وہ گھوم پھر کر مدیحہ پر نکالتا، جو جواباً اسے زینب کا ناکام عاشق گردان کر اس کے غصے اور بیزاری کو مزید ہوا دیتی۔ ان کی یہ ناچاکی جلد ہی سب پر واضح ہونے لگی۔ باتیں کھلی تو رہا سہا لحاظ بھی گیا۔ مار پیٹ، گالی گلوچ روزانہ کا معمول بن گیا، اور ایک روز مدیحہ کے ماں باپ نرجس بی بی اور ہاشم کی اولاد پہ سارے جہان کی خاک ڈال کے اپنی بیٹی کو واپس لے گئے۔ ہاشم نے بھی موقع کو غنیمت جانا اور کسی سے پوچھے بنا پیچھے سے طلاق بھجوا دی۔ بی بی نرجس لکیر پیٹتی رہ گئی اور دونوں پوتوں کی ذمہ داری ان پر آ گئی۔ اس دوران سفید حویلی میں شفق بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ بی اے کے پرچوں کے بعد صدف اور صبور کی بات ٹھہرا دی گئی تھی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے صدف زینب کی سہیلی سے اس کی بھانجی کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی۔ صدف کی شادی کے بعد زینب بھی مستقل طور پہ حویلی واپس آ گئی تھی۔ اس کی ذات میں در آنے والا اعتماد اب کسی کے برے رویے سے متزلزل ہونے والا نہ تھا۔ اس کی مستقل واپسی کی خبر پا کے ہاشم نے ماں بہن پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایک بار پھر اس کا رشتہ لے کر پیر نظر حسین شاہ کے پاس جائیں۔ ان کے ارادوں کی خبر سفید حویلی تک پہنچی تو شاہ صاحب کے حکم پہ گھر کی خواتین نے زینب کے رشتے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی، اور تب انہیں اس تلخ حقیقت کا احساس ہوا کہ بدنامی کا زہر کتنا سری ہوا کرتا ہے۔ خاندان کا ہر وہ گھر جو کبھی پیر نظر حسین شاہ کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا خواہش مند تھا، اب کنی کتراتا نظر آتا تھا، اور جو ہر بات بھلا کر آنے کو تیار ہوتے تھے، ان کے کانوں میں نہ جانے کون سا سور پھونکا جاتا تھا کہ بات ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی تھی۔ اس صورتحال نے پیر نظر حسین شاہ کو توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن بظاہر وہ حیران اپنی بیٹی، بیوی اور بہن کا حوصلہ بنے نظر آتے تھے۔ ان کے شب و روز اور خدمت خلق کا وہی عالم تھا۔ نور ولا کو تعلیم سے لے کر صحت تک کی ہر سہولت ان کے بل پر فراہم کی گئی تھی۔
دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے تھے۔ زینب کی پریشانی نے شاہ صاحب کو اندر سے کھوکھلا کر ڈالا تھا اور ایک روز ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ رات کے کسی پہر ہونے والا ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ نور والا پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کون سی آنکھ تھی جو اشک بار نہ تھی؟ ان کی دائمی جدائی کے صدمے نے زینب کو پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا غم اس کے پیارے بابا جان کو کھا گیا تھا اور اس کے لیے وہ اپنے باپ کے جرموں کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ پیر سید نذر حسین شاہ کے 40ویں کے بعد جب اگلے سجادہ نشین کا معاملہ اٹھا تھا، تب کوثر شاہ کے بلاوے پہ شاہ صاحب کا وکیل ان کا وصیت نامہ لے کر چلا آیا تھا۔ ان کی وصیت نے پورے خاندان میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ سب کو یہ فیصلہ کسی توہین سے کم نہ لگا تھا۔ بختیار اور صبور شاہ کا غم و غصے کے مارے برا حال تھا۔ کوئی بھی اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں ایک جمعے کے بعد شاہ بی بی نے پیر نذر حسین شاہ کی پیری مریدی کے سلسلے کو اپنے ساتھ ہی ختم کرنے کی یہ وصیت بھرے مجمع میں پڑھوا کر سنوا دی تھی، جس کے بعد منمانی کا ہر دروازہ خود بند ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب کا آخری فیصلہ زبان زد عام ہو چکا تھا۔ سارا خاندان کوثر شاہ کی جان کو آ گیا تھا، لیکن وہ بھرپور استقامت سے حالات کے آگے ڈٹی رہی تھی، یہاں تک کہ سب خود ہی تھک کر چپ ہو گئے تھے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ اب ان میں سے کسی کے پاس بچا بھی نہ تھا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا تھا۔ جب ایک روز بی بی نرجس ہاشم کا رشتہ لے کر دوبارہ سفید حویلی چلی آئی تھی، ان کی آنکھ پہ زینب کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا ایک ایک زخم جیسے نئے سرے سے رسنے لگا تھا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت اس کی ماں، پھپھی اور چچی کی بھی تھی، جو شدت جذبات کے باعث سلگ اٹھی تھی۔ بی بی نور بانو نے بغیر کسی لگی لپٹی کے انہیں انکار کر دیا تھا، جس پر بختیار سمیت صبور شاہ نے بھی خوب ہنگامہ کیا تھا، مگر بی بی کا انکار اقرار میں نہیں بدلا تھا۔ بڑی حویلی والوں کے لیے اپنی بات کا ایک بار پھر رد کیے جانا کسی حد تک سے کم نہ تھا۔ ہاشم شاہ کے دل اور انا پہ کاری ضرب لگی تھی، جس کا ازالہ صرف اور صرف زینب کو اپنے قدموں میں جھکا کر ہی کیا جا سکتا تھا۔ معصومہ کی نفرت میں مزید شدت آ گئی تھی۔ زینب کا اٹھا ہوا سر اس کے اندر آگ سی لگا دیتا تھا۔ وہ اس کی راہ کھوٹی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، مگر اس کی تمام کوششیں اس وقت دھری کی دھری رہ گئی تھی جب شفق کا لایا ہوا رشتہ سب کی مخالفت کے باوجود ٹھہر گیا تھا۔ اس انہونی نے جہاں معصومہ کو جھنجھلا کر رکھ دیا تھا، وہی ہاشم کو غضبناک کر ڈالا تھا۔ زینب شاہ کو پانا اور سفید حویلی والوں سے اپنی اس توہین کا بدلہ لینا اب اس کی اولین مقصد بن چکا تھا۔ یہ تھی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آئی نو، میں مانتی ہوں ڈیوریشن تھوڑا کم ہے اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے لیے ٹائم مینیج کرنا، آپ لوگوں کو ٹائم زیادہ دینا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ ٹائم نکالوں اور آپ لوگوں کے لیے ناولز ریکارڈ کروں، لیکن بالکل بھی ٹائم نہیں نکل پا رہا اور ناولز ریکارڈ ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں زیادہ ڈیوریشن کے ناولز ریکارڈ کر لیتی ہوں، تو پھر اس طرح سے وہ میں پینڈنگ میں رکھ نہیں پاتی ہوں کچھ، کہ میں جب بزی ہوں، جب میرے پاس ٹائم نہ ہو تو تب آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں، لیکن نہیں کر پاتی۔ تو خیر، ملتے ہیں پھر اس کی تھرڈ ایپیسوڈ میں۔ آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔